زمین پر خون کے دریا بہائیں کیسے؟ بھارت کی زمین پر خون کے دریا کبھی ہم لوگ اپنی ماں سے غداری نہیں کرتے۔ حضرت جناب جوہر نہیں، آپ کا ذوق اور آپ کا مذاق ایک تسلسل کا اثیر ہو چکا ہے۔ میرے پاس بامقصد ادب لکھنے والوں کی بڑی معتبر فہرست ہے۔ جناب جوہر کانپوری کو میں نے دو محبتوں کے حوالے سے، ایک وطنی محبت کے تحت اور دوسری ہے کہ آپ کے خلوص کے تحت پیش کیا تھا، ورنہ میرے پاس بامقصد ادب لکھنے والوں میں سر فہرست اس دور میں جو نام آتا ہے وہ ڈاکٹر ماجد دیوبندی کا ہے، جنہوں نے ادب کے ساتھ کبھی بددیانتی نہیں کی، جنہوں نے ادب کے ساتھ کبھی بے ایمانی نہیں کی، جنہوں نے ادب کے ساتھ کبھی ریاکاری نہیں کی۔ ایسے ایماندار شاعر کو ہم سر آنکھوں پہ بٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر ماجد دیوبندی، جن کی شہرتوں کا ذکر نہیں کروں گا، جن کی بلندیوں کا تذکرہ نہیں کروں گا، ان کی ادبی شناخت کے ساتھ ان کو پیش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم حضرات، صدر محترم اور آپ سب سے اجازت چاہتے ہوئے چند منٹ اہل علم و دانش کے درمیان حاضر ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ حضرات، دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ادیب ہوا ہے لارڈ برنارڈ شاہ۔ جی، اس نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو پہلے یہ تلاش کیجئے کہ وہ مرا ہے یا نہیں، اور بڑی سنجیدہ بات یہ ہے کہ مرنا اس شخص کا ہے جس نے زندگی میں کچھ کیا ہو، اور جناب ساغر اعظمی نے زندگی میں اپنا کردار اور اخلاق چھوڑا، اس لیے آج وہ زندہ ہے اور آج یہ ان کی یاد میں مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس مشاعرے میں حاضر ہوں۔ محترم سفیان صاحب، ہمارے دوست اور بھائی ڈاکٹر انجم اور آپ سب کے حکم پر میں یہیں سے 4 مصروں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ اگر میرے حصے میں کچھ دعائیں بچی ہوں تو مجھے عنایت کر دیجئے، پیش کرتا ہوں۔ سب منتظر ہیں آپ کی عنایت۔ زندگی کیا ہے ایک فسانہ ہے، زندگی اشک پی پی کے مسکرانا ہے، زندگی کیا ہے ایک فسانہ ہے، اشک پی پی کے مسکرانا ہے، پیر و مرشد ہو یا کہ شاہ و فقیر، جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے، پیر و مرشد ہو یا کہ شاہ و فقیر، بڑی سچائی 4 مصروں میں جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے، پیر و مرشد ہو یا کہ شاہ و فقیر، جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے۔ 4 مصرے اور بہت بہت شکریہ حضرات، آپ نے مجھے نوازا۔ اب میں اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتا ہوں، سفر وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اپنے ہی ملک میں اس کو شکست ہوئی، امریکہ میں تازہ ترین الیکشن ہوئے، وہاں وہ شخص ہارا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا امن پسند ہے، دہشت پسند نہیں۔ ملاحظہ کیجیے گا، پیش کرتا ہوں۔ تو نے بویا ہے جو وہ کاٹے گا، تو نے بویا ہے جو وہ کاٹے گا، دھول میں اور تجھ کو کھونا ہے، بے شک انشاءاللہ۔ تو نے بویا ہے جو وہ کاٹے گا، دھول میں اور تجھ کو کھونا ہے، یہ شروعات ہے تباہی کی، تجھ کو برباد اور ہونا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ شروعات ہے تباہی کی، تجھ کو برباد اور ہونا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ ایک شیطان برباد ہوا اور ایک اللہ کا ولی آج بھی زندہ ہے۔ پیش کرتا ہوں سورج کے حوالے سے۔ جو سورج نکلتا ہے تو سورج ہوتا ہے، کسی کے بجھانے سے نہیں بجھ سکتا۔ پہنچیے وہاں تک، میں شعر پیش کرتا ہوں، آپ ہی کے لیے حاضر ہوا۔ جتنی دیر رہوں گا کوشش کروں گا کہ آپ کے دل پر کہیں نہ کہیں دستک دینے میں کامیاب ہو سکوں۔ جی وہ پرندہ جو اب اڑان میں ہے، کس قدر سخت امتحان میں ہے، وہ پرندہ جو اب اڑان میں ہے، کس قدر سخت امتحان میں ہے، حادثے اس کا
واہ واہ واہ. حادثے اس کا کیا بگاڑیں گے جو تیرے حفظ میں امان میں ہے. اور 4 مصرے حضرات. آپ جس طرح سنیں مجھے قبول ہے، اس لیے کہ بہت دیر ہو گئی، سماعتیں بھی تھک جاتی ہیں، لیکن جتنی سماعتیں میرے حصے میں آئے میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں. آج کے مشاعرے کی یہ خوش نصیبی ہے کہ علماء میں ایک بڑی شخصیت آج کے مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں. خدا کا شکر ہے انہیں کچھ شعراء کے نام بھی یاد ہیں، ان کے شعر بھی یاد ہیں. میرا نام یاد ہو نہ ہو یہ ضروری نہیں، لیکن انہیں شعراء کے کلام اور شعراء کے نام یاد ہیں. یہ خوش نصیبی کی بات ہے. ایک طرف حق ہے ایک طرف دشمن، دیکھیے کون رخ بدلتا ہے. ذرا سا ساتھ دے میرا تو پھر میں غزل پڑھوں گا. ایک طرف حق ہے ایک طرف دشمن، دیکھیے کون رخ بدلتا ہے. جو مجاہد ہے اس کا ہے ماجد، آندھیوں میں چراغ جلتا ہے. بھائی ماجد صاحب واہ 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 واہ. جو مجاہد ہے اس کا ہے ماجد، آندھیوں میں چراغ جلتا ہے. پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ، پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ، پھر نیا انقلاب آئے گا. پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ، پھر نیا انقلاب آئے گا. جو بھی باطل پرست ہیں ان پر آسمان سے عذاب آئے گا. انشاءاللہ واہ 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 واہ. جو بھی باطل پرست ہیں ان پر آسمان سے عذاب آئے غزل کو گا. دعا بنانے کا ہنر معلوم ہے. آداب، بہت شکریہ. واہ واہ واہ. 4 مصرے اور مالی گاؤں میں جن لوگوں پر ظلم ہوا، جن کے ساتھ ستم ہوا، انہی کو گرفتار کر لیا گیا. پہچانیے کہ کون لوگ ہیں جن کو آپ منتخب کر کے حکومت تک بھیجتے ہیں. میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. اگر آپ کی بات ہو تو آپ کی دعائیں چاہوں گا. جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں، سنیں ڈاکٹر صاحب، میں ہمتن گوش ہوں. جو وراثت وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی. سنیں حضرات، جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی. سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی. شریک ہو، یہ آپ کے جذبہ ایمانی کا ثبوت ہے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ حضرت. پھر پڑھتا ہوں. جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی. سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی. آداب، بہت بہت شکریہ حضرات. 4 مصرے اور اس کے بعد ایک غزل ہے. میں انہی لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں جن سے گفتگو کرنے کا مجھے حق ہے. سب لوگوں سے میں گفتگو کر بھی نہیں سکتا. جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اتنا میں کام کرتا ہوں. معاملات توفیق کے ہیں، توفیق ہی نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں گے. وما توفیق. جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی. سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی. ہر طرف جس سے نفرتیں پھیلیں اس کے کردار کو جلا ڈالو. ہر طرف جس سے نفرتیں پھیلیں اس کے کردار. ہر طرف جس سے نفرتیں پھیلیں اس کے کردار کو جلا ڈالو. جس میں توہین ہو رسالت کی ایسے اخبار کو جلا ڈالو. جس میں توہین ہو رسالت کی ایسے اخبار کو جلا ڈالو. 4 مصرے اور یاد ہے، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ سب اہل علم ہیں. ملاحظہ کیجیے گا، لیکن وہاں تک پہنچیے اور اگر میں آپ کی بات کہہ پایا ہوں تو مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے. جی
جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی، سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ ایک شخصیت ہے جس کے حوالے سے میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ بات یہ نہیں ہے کہ کون ہارا کون جیتا، بات یہ ہے کہ اللہ نے کس کے سر کو سربلندی عطا کی، جی خاص بات یہ ہوتی ہے۔ پیش کرتا ہوں۔ اپنا ایمان ہے یہی ہم لوگ، اپنا ایمان ہے یہی ہم لوگ، موت سے پہلے مر نہیں سکتے۔ بے شک۔ اپنا ایمان ہے یہی ہم لوگ، موت سے پہلے مر نہیں سکتے، ہم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، پھانسیوں سے بھی ڈر نہیں سکتے۔ پہنچے آپ وہاں تک؟ میں یہ 4 مصرے پھر پڑھ رہا ہوں، اگلی بار بتائیے گا کہ آپ سب لوگ وہاں تک پہنچے جس کے لیے میں نے 4 مصرے کہے۔ اپنا ایمان ہے یہی ہم لوگ، موت سے پہلے مر نہیں سکتے، ہم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، پھانسیوں سے بھی ڈر نہیں سکتے۔ بہت شکریہ حضرات۔ ایک غزل کے چند اشعار، ایک میرے گیت کے لیے حکم ہوا ہے، موقع ہوا تو میں گیت پڑھوں گا۔ میں غزل کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، میں گیت پڑھوں گا، غزل کے چند شعر سن لیجئے، پھر ماحول ہوا اور وقت نے اجازت دی تو میں گیت پڑھوں گا۔ غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا۔ ارشاد۔ جھیلنی پڑ گئی کیا کیا نہ قیامت ہم کو، جھیلنی پڑ گئی کیا کیا نہ قیامت، جھیلنی پڑ گئی کیا کیا نہ قیامت ہم کو، جھیلنی پڑ گئی کیا کیا نہ قیامت ہم کو، راس آئی نہ بزرگوں کی وراثت ہم کو، راس آئی نہ بزرگوں کی وراثت ہم کو۔ مطلع ثانی، جس سکون سے آپ سن رہے ہیں اس سکوت کی نظر کر رہا ہوں، یہ مطلع ارشاد۔ کرنی پڑ جائے یزیدوں سے نہ بیعت ہم کو، کرنی پڑ جائے یزیدوں کی نہ، کرنی پڑ جائے یزیدوں سے نہ بیعت ہم کو، اے خدا پھر ہو عطا ذوق شہادت ہم کو، اے خدا پھر ہو عطا ذوق شہادت ہم کو، جب کبھی ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، جب کبھی ہاتھ گناہوں کی طرف، جب کبھی ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، روک لیتی ہے یہ ایمان کی طاقت ہم کو، روک لیتی ہے یہ ایمان کی طاقت ہم کو، جب کبھی ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، روک لیتی ہے یہ ایمان کی طاقت ہم کو۔ بہت خوب اس بھائی۔ صدی کا عظیم ترین شاعر اقبال کے ایک شعر سے استفادہ کیا ہے۔ جی۔ ملاحظہ کیجیے کہ ایک طالب علم نے صدی کے عظیم ترین شاعر سے استفادے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ صدق اور عدل و شجاعت کے بغیر ماجد، صدق اور عدل و شجاعت، صدق اور عدل و شجاعت کے بغیر ماجد، مل نہ پائے گی زمانے کی قیادت ہم کو، صدق اور عدل و شجاعت کے بغیر ماجد، مل نہ پائے گی زمانے کی قیادت ہم کو، اے خدا پھر ہو عطا ذوق شہادت ہم کو۔ سبحان اللہ۔
میں پوچھنے گیا تھا کہ کتنا وقت ہے، اس لیے کہ بہرحال اتنی دیر تک مشاعرہ چلا ہے، بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں نے اس مشاعرے کی ترویج و اشاعت میں وقت دیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ادب کی شام ہے۔ میں ایک گیت کے 2 بند پڑھ دیتا ہوں حضرات، حالانکہ میں بالکل نہیں پڑھتا، لیکن جب میں آیا تو سفیان صاحب نے یہ کہا کہ کئی بار کہا گیا میں نے گیت نہیں پڑھا، تو اب میں اگر آپ کی بات نہیں مانوں گا تو شاید بدتمیزی ہوگی۔ بدتمیزی تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن میں بدتمیزی نہیں کروں گا۔ گیت کے 1-2 بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے ملاحظہ کیجیے گا، بس 2 بند، اس کے بعد مشاعرہ ختم۔ آپ کا حکم کی تعمیل کرنا میرا فرض ہے۔ میں بھی اور شاعر ہے نا ماجد بھائی، مشاعرہ کا نہیں، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں وقت کم ہے، اس لیے میرا مشاعرہ ختم۔ میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈھالوں گا، میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈھالوں گا، تجھ سے چرا لوں گا، تجھ سے چرا لوں گا، تجھ سے چرا لوں گا۔ بہت شکریہ۔ پہلا بند، فضائے نور میں ڈوبے ہواؤں میں مہک جاگے، زمانہ سر جھکائے گا ہمارے پیار کے آگے، ہر ایک رسوائی سے دامن کو تیرے میں بچا لوں گا، تجھ سے چرا لوں گا، ہر ایک رسوائی سے دامن کو تیرے میں بچا لوں گا، تجھ سے چرا لوں گا۔ ایک بند اور حضرات، جس شخصیت کے حوالے سے آج کا مشاعرہ ہے، جناب ساغر اعظمی مرحوم بھی گیت کے بہت نئے اور خوبصورت لب و لہجے کے شاعر تھے۔ گیت کا ایک بند میں ان کی یادوں کے حوالے سے آپ کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ یہ تیرے جسم کی خوشبو، یہ تیری زلف کے سائے، میری باہوں کے حلقے میں کبھی اے کاش تو آئے، تیرے سانسوں کی گرمی کو میں سانسوں میں بسا لوں گا، تجھ سے چرا لوں گا، میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈھالوں گا، تجھ سے چرا لوں گا، تجھ سے چرا لوں گا۔ آخری بند، آپ کی ادب نوازی کی نظر سماعت فرمائیں۔ جو تیرا ساتھ مل جائے دکھا دوں میں زمانے کو، تیرا ساتھ مکمل کر کے اپنے عشق کے رنگی فسانے کو، کتاب زیست کا اپنی تجھے عنوان بنا لوں گا، تجھ سے چرا لوں گا، میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈالوں گا، تجھ سے چرا لوں 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 گا۔ حضرت میرے پاس جو وقت کی قلت ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ پوروانچل کے یونیورسٹی میں رتن کے منصب پر
فائز اور رتن کے ایوارڈ سے فیضیاب ہو چکے لفظوں کے نسبی مولانا محترم نے لفظوں کے نسب کے سلسلے میں ایک بات کہی تھی. اس نسب نامے سے بخوبی واقف شاعر جناب شاعر جمالی صاحب میرے پاس ہیں. 10 منٹ کا وقفہ ہے, اس کے بعد ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کو آپ کو اپنے طور پہ کہنا ہے. میں کچھ نہیں عرض کروں گا اس لیے کہ مجھے خجالت کا احساس ہے. جناب شاعر جمالی جو اردو شاعری کے 5ویں عہد کے بعد کی ایک معتبر شخصیت ہے, میں عزت و احترام کے ساتھ انہیں بلا رہا ہوں. اور اگر آپ نے ان سے شعر نہیں سنے تو یقین جانیے, ایمانداری سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنا نقصان محسوس ہوگا. جناب شاعر جمالی. یہ آپ کو کیسے یقین ہوا کہ شعر نہیں سنیں گے؟ حضرات جو لوگ تشریف لے جانا چاہتے ہیں جائیں. میں مایوس نہیں ہوں آپ کے حسن سماعت سے. میں کیا کہنے بھائی باپ, مایوسی کیوں ہے میری جان؟ وہ چکر یہ ہے کہ میں کسی سے متفق نہیں ہوں اس موضوع پر کہ یہ مشاعرہ کہیں سے بھی جھول کھا گیا. یہ الگ بات ہے, کبھی بامقصد شاعری سنائی گئی, کبھی بے مقصد شاعری سنائی گئی. میں بے مقصد شاعری سنانا چاہتا ہوں. کیا کہنے بھائی, اچھا ہے, اچھا ہے بھائی. حضرت مولانا خان صاحب تشریف رکھتے ہیں, بہت اچھا ہے. ان کی دعاؤں کے سائے میں یہ مشاعرہ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جتنا ان کا احترام کرتے ہیں, جتنی ان کی عزت کرتے ہیں, وہ اس مقام پر ہیں کہ کی جائے ان کی عزت. ساری رات انہوں نے نظر کر دی اپنی, ہماری اچھی بری شاعری سنی, اپنے تبصرے بھی کیے, اور اپنے ساغر کا یہ مشاعرہ ہے. میں شاعروں کے مشاعرے میں شرکت کرنے آیا ہوں. یہ سب دوست تھے ان کے, میں بھی کہیں کہیں دکھائی دیتا تھا. اس کے بارے میں زیادہ بات چیت کرنا ہے اس وقت, ہلاک کرنا ہے وقت کو اپنے. میں جی کچھ بے مقصد گفتگو کر چکا. یہ بامقصد ہو جائے گا. میں 3 شعر پڑھوں گا دعائیہ, تاکہ آپ لوگ سیٹ ہو جائیں, جی میرے دل سے دل ملائیں. اور ظاہر ہے کہ اکثر شعرا وہی سناتے ہیں آپ کو جو آپ پہلے جانتے ہیں, پھر کہتے ہیں داد نہیں دی آپ نے. اللہ ایک ہے کہیں اور کوئی داد دے دے, فضول باتیں یار, یہ سب باتیں اس بات بہت سی باتیں آپ نے ایسی سنی جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسا سناؤں جو آپ نے, آپ مجھ سے توقع نہ رکھتے ہو ایسا سناؤں کہ میری زندگی کے مالک مجھے باکمال کر دے. میں بھی سنجیدہ, آپ بھی سنجیدہ, کوئی ضرورت نہیں. کیا اچھا مصرع ہے بھائی. میری زندگی کے مالک مجھے باکمال کر دے, جو قلم اٹھا کے لکھوں اسے بے مثال کر دے. واہ واہ واہ, قبول ہو جائے گی یہ دعا اگر آپ ساتھ دیں گے. جو قلم اٹھا کے لکھوں اسے بے مثال کر دے. میرے دامن طلب میں کی تو ہی آبرو بچا لے. مصرع پڑھتا ہوں کہ میرے دامن طلب کی تو ہی آبرو بچا لے. میں نہیں ہوں وہ بھکاری جو کہیں سوال کرتا. ہائے ہائے, کیا کہنے, میں نہیں ہوں وہ بھکاری جو کہیں سوال کرتے. میری مفلسی پہ مولا یہ زمانہ ہنس رہا ہے. دعا کا تیسرا اور آخری شعر. میری مفلسی پہ مولا یہ زمانہ ہنس رہا ہے, تو بلا کے اپنے در پر مجھے مالا مال کر. کیا کہنے میں, کیا کہنے. واہ 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 واہ. میں اب میں پیش کروں 2 شعر. یہ تو تھی بامقصد, خدا کی قسم یہ بامقصد تھی. راحت اندوری ایک بڑی سچ بات کہہ رہے ہیں. نہیں میں اب کچھ کیا اچھے سننے والے, میں یہی کہہ رہا تھا. یہ بالکل غلط رائے تھی آپ کے بارے میں. نہایت سمجھداری کی رائے ہے کہ آج کا یہ مشاعرہ واقعی بہت اچھا ہوا ہے. میں مبارکباد دیتا سفیان بھائی. مولانا فرمائے کہ میں یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں. ساغر یار حضرت آدم سے لے کر آج تک ایک کہانی چل رہی ہے جس میں کچھ کردار کام کرتے ہیں, پھر وہ پردے سے غائب ہو جاتے ہیں. اب شعر پڑھتا ہوں کہ سبھی کردار مرتے جا رہے ہیں. سبھی کردار سننا ہے, سبھی کردار مرتے جا رہے ہیں. کہانی ہے کہ چلتی جا رہی ہے, کہانی ہے کہ چلتی جا رہی. اور دوسرا شعر یہ ہے کہ نہ جانے دھند کے اس پار کیسا منظر ہے, نہ جانے
धुंध, सुनो मेरी, जी जी, न जाने धुंध के उस पार कैसा मंजर है, कैसा मंजर है कि जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, हजरत बस इतनी, बहुत ही मौजू, बहुत बड़ी दाद मिली मुझे। पेश करता हूँ कि 4 मिसरे अब उलमा के सामने खामखा बोलना, अपनी जहालत को वाज़ह करना, मगर एक बात कहना चाहता हूँ और मैंने जसारत की। बताओ। हजरत यूसुफ पर क्या गुजरा, उन पर क्या गुजरी, उन्होंने किन मसाइब को बर्दाश्त किया, ये तो हमें इसकी गवाहियाँ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। हजरत यूसुफ क्या सोच रहे थे, कोशिश की इस हकीर शायद कि क्या मुकद्दर है बिरादर ही कुएं में फेंके, क्या मुकद्दर है बरादर ही कुएं, बिरादर ही कुएं में फेंके, बाहर आ जाऊं तो बाजार में बेचा जाऊं, हाय 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 हाय, वाह, बाहर आ जाऊं तो बाजार में, क्या मुकद्दर है बिरादर, शुक्रिया, क्या मुकद्दर है बिरादर ही कुएं में फेंके, बाहर आ जाऊं तो बाजार में बेचा जाऊं। और ईसा से हुसैन तक 2 मिसरे कि कफे कातिल पे कभी रंगे हिना बन के रहूं, कफे कातिल पे कभी रंगे हिना बन के, हाँ ऐसे ही शेर पढ़ता था मैं कभी, मैं तो आगे चला गया, दोस्त मेरे मौजूद हैं, कि कफे कातिल पे कभी दस्ते रंगे हिना बन के रहूं, रंगे हिना बन के रहूं, और कभी दार से उतरूं सरे नेजा जाऊं, हाय हाय हाय, और कभी दार से उतरूं सरे नेजा जाऊं। गजल का ये एक शेर इसमें है कि ख्वाब में भागना दुश्वार बहुत होता है, कोई तजुर्बा हुआ हो तो साथ दीजिएगा, कि ख्वाब में भागना दुश्वार बहुत होता है, मुझको डर है कि किसी रात न पकड़ा जाए। बहुत अच्छा है, वाह, ख्वाब में भागना दुश्वार है, बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह, ख्वाब में भागना दुश्वार बहुत होता है। कहना जिंदाबाद रहा इंदौरी, ईमानदार फारिक है जी, वो लेकिन के बाद नहीं सुना मैंने, लेकिन के बाद से सुना, थोड़े शरीर लोग हैं, पता नहीं कैसे रहेंगे, गली कूचों में अपने यहाँ की आ गया, खैरियत हो गई इंदौर की, अच्छा है भाई। फिर फालतू शेयर कंटिन्यूएशन ब्रेक ना हो, ये ख्वाब में भागना दुश्वार, अभी तो मूड बना रहा हूँ लेकिन राहत इंदौरी को पढ़ना है। ख्वाब में भागना दुश्वार बहुत होता है, मुझको डर है कि किसी रात ना पकड़ा जाऊं। सब नया नया लाया हूँ इसलिए रात से कुछ दुश्वारी हो रही है। पेश करता हूँ ये शेर भी, एक बड़ी शिकायत लोग करते हैं ना, बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था हमने और सर से निकल, अभी तक शेर नहीं सुना, सुनिए। और यहाँ ये अलामतों की जो निज़ाम है उस पर तवज्जो चाहूंगा अहले भिवंडी की, कि सच्चा फकीर झोंक में दर से गुजर गया। सच्चा रात सुन लो, झोंक में, सच्चा फकीर झोंक में दर से गुजर गया, जो सबसे अच्छा शेर था सर से गुजर गया। हाय 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 हाय, सच्चा फकीर, सच्चा फकीर, अच्छा शेर, अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, जो सबसे अच्छा शेर था सर से गुजर गया, और हम खुद को फर्शे राह किए उम्र भर रहे, वो आने वाला जाने किधर से गुजर गया। बहुत अच्छा है, जाने किधर से गुजर गया। और मुलाजा फरमा ले ये शेर जी, मैं बढ़िया शेर सुना रहा हूँ आपको, बेमकसद है वैसे, मुलाजा फरमा, मेरे अल्फाज को अशार में जो ढालता है, मेरे अल्फाज को अशार में जो डालता है, मेरे अल्फाज को अशार में जो ढालता है, कासे फिक्र में सिक्का भी वही डालता है। बहुत अच्छा है भाई, मैं सोचा था उठेगा एकदम, नहीं उठा, कोई बात नहीं, जो सबसे अच्छा शेर नहीं ताली ने, बहुत अच्छा लग रहा, आप कनेक्ट रहें, हमारी आपकी आंखें मिलती रहें, शेयर होते रहेंगे। मैं पेश कर रहा हूँ कि मेरे, अभी देखिए चौंकेंगे आप, जो जानते हैं जानते हैं, कि मेरे अशार को, मेरे अल्फाज को अशार में जो ढालता है, कासे फिक्र में सिक्का भी वही डालता है। अब दोस्तों दिल से सुन लो शेर की, उसकी हिकमत को समझना कोई आसान नहीं, उसकी हिकमत, सुफियान भाई, उसकी हिकमत को समझना कोई आसान
فرعون کے گھر پالتا ہے. ہائے 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 اس کی حکمت کو سمجھنا ہائے. کوئی آسان نہیں. اپنے موسیٰ کو وہ فرعون کے گھر پالتا ہے. یہاں تک آیا میں لوٹ بھی سکتا تھا, دان مل گئی تھی, چلا جاتا. پھر آپ کہتے آئیے آئیے, نہیں وقت نہیں, آئیے جائیے, جھنڈی ونڈی کا چکر نہیں, بہت کم وقت ہے. بس شعر پڑھتا ہوں کہ اصل وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے ذہن سے, پر جو جی اچھا لگا مجھے کہ شام ڈھلے ہر پنچھی کو گھر جانا پڑتا ہے. شام ڈھلے ہر پنچھی کو, یہ مطلب ہی سنانا تھا. شام ڈھلے ہر پنچھی کو گھر جانا پڑتا ہے. کون خوشی سے مرتا ہے, مر جانا پڑتا ہے. کون خوشی سے مرتا ہے, مر جانا پڑتا ہے. ردیف کی داد دی آپ نے, شکریہ حضرات. کون خوشی سے مرتا ہے, مر جانا پڑتا ہے. اور ہم سے پوچھو, ہم نے سنی ہے سناٹے کی چیز. کیا کرنے, شاعری بس اتنی سی ہے. یہ بھی اچھا. ہم سے پوچھو, ہم نے سنی ہے سناٹے کی چیخ. سناٹا جب ہوتا ہے ڈر جانا پڑتا ہے. واہ واہ. ہم سے پوچھو, ہم نے سنی ہے سناٹے کی چیز. کیا سناٹا جب ہوتا ہے ڈر جانا پڑتا ہے. اب ایک شعر پیش کر رہا ہوں, میں سب کو شریک کر رہا ہوں, شورائے کرام, راحت اندوری کو بھی شریک کر رہا ہوں, حضرت مولانا حسان صاحب کو. اور شعر پڑھتا ہوں, ڈر جانا پڑتا ہے. اور ہم سے پوچھو, ہم نے سنی ہے سناٹے کی چیخ. سناٹا جب ہوتا ہے ڈر جانا پڑتا ہے. اور صبر کا دامن چھوڑ نہ دینا, اٹھ کر مت جانا. صبر کا دامن مصرع ثانی پر داد دیں گے تو بہت خوشی ہوگی آپ کو. صبر کا دامن چھوڑ نہ دینا, اٹھ کر مت جانا. اس کے در سے اٹھ کر در جانا پڑتا ہے. اس کے در سے اٹھ کر در جانا. کیا محاورے کا استعارہ بنایا ہے شاعر بھائی, واہ واہ واہ. در جانا پڑنا, کیا کہتے ہیں بھائی, واہ واہ واہ. بہت بہت شکریہ حضرت. اس ماحول میں سوتا مجھے داد دے رہے. صبر کا دامن چھوڑ نہ دینا, اٹھ کر مت جانا, اٹھ کر مت جانا. اس کے در سے اٹھ کر در جانا پڑتا ہے. زبان تبدیل کر در جانا پڑتا ہے. ملاحظہ فرما لے کہ صبر کا دامن, سچ کی حمایت میں تعداد کی کوئی شرط نہیں. مصرع اگر نیا ہوگا تو میں بھیونڈی امداد چاہوں گا کہ سچ کی حمایت میں تعداد کی کوئی شرط نہیں. 313 ہو کے 72 جانا پڑتا ہے. ارے بھائی اچھا ہے, واہ 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 واہ. آزاد جواب نہیں شاعری کا. میں بہت ادب اور احترام سے, جن کو میں نے برسوں جرائد میں پڑھا, اردو کے معتبر جرائد میں اور رسالوں میں دیکھا, جن کی شاعری کے اسلوب سے متاثر ہوا, جناب اختر گوالیائی صاحب, بزرگ ترین شاعر, معتبر ترین شاعر, حضرت ڈاکٹر راحت اندوری صاحب تشریف فرما. 2-4 شعر برداشت کر لیجئے تاکہ میرا نذرانہ حلال ہو جائے. لازا فرمائیں. اردو کے حوالے سے ایک مطلع. جی ارشاد. اب اس مقام پہ میرا چراغ جلتا اس مقام پر میرا چراغ جلتا ہے. اب اس مقام پہ میرا چراغ جلتا ہے, جہاں پہنچ کے ہواؤں کا دم نکلتا بھائی کیا آزم بھرا ہوا مطلب ہے اختر بھائی, واہ 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 واہ. کیا کہنے. اب اس مقام پہ میرا چراغ جلتا ہے,
جہاں پہنچ کے ہواؤں کا دم حضرات نکلتا یہ شعر بہت خاموشی سے سننے والے نہیں ہے، کہیں خدا نہ خواستہ اشعار ضائع نہ ہو جائے۔ آپ کی سماعتوں پہ پورا اعتماد ہے ہم سب کو۔ ایک مطلع اور ملاحظہ فرمائیں۔ ملاحظہ کیے مطلع کی حفاظت فرمائیں اور دیکھیں کہ مطلع میں نے کہاں سے کہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ راج بھائی، دہن سے آپ کے ہر لفظ یوں نکلتا ہے، دہن سے آپ کے ہر لفظ یوں نکلتا ہے، دہن سے آپ کے ہر لفظ یوں نکلتا ہے کہ جیسے تاکہ حرم میں چراغ جلتا بہت اچھا، ہے، واہ واہ، کہ جیسے کیا عمدہ تشبیہ تاکہ نکالی ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ کبھی ہے پھول، کبھی روشنی، کبھی خوشبو، کبھی ہے پھول، کبھی روشنی، کبھی خوشبو، تمہارا حسن کئی پیرہن بدلتا ہے، تمہارا حسن۔ کیا کہنے میں، ہمارے بھائی راحت صاحب کا حکم ہے غزل کے لیے، ملاحظہ فرمائیں۔ تیری تلاش میں جس وقت ہم نکلتے تیری تلاش میں جس وقت ہم نکلتے ہیں، کیا اچھا شعر ہے، حضرات متوجہ ہو جائیں اس شعر پر۔ تیری تلاش میں جس وقت ہم نکلتے، جس وقت ہم نکلتے ہیں، قدم بھی چلتے ہیں، نقش قدم بھی چلتے ہائے ہائے، ہیں، ارے بھائی کیا اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ قدم بھی چلتے ہیں، تیری تلاش میں جس وقت ہم نکلتے ہیں، قدم بھی چلتے ہیں، نقش قدم بھی چلتے ہیں۔ ایک مطلع اور ملاحظہ فرما لیں۔ جی سر، جو تند و تیز ہواؤں کا رخ بدلتے ہیں، جو تند و تیز ہواؤں کا رخ، جو تند و تیز ہواؤں کا رخ بدلتے ہیں، جہاں میں صرف انہی کے چراغ جلتے ہیں، جہاں میں صرف کیا کہنے کیا کہنے۔ جو تند و تیز ہواؤں کا رخ بدلتے ہیں، جہاں میں صرف انہی کے چراغ جلتے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ جی سر، سوئے حرم ہی مڑیں ہم، یہ کیا ضروری ہے، سوئے حرم ہی مڑیں ہم، یہ کیا ضروری ہے،
سے کئی راستے نکلتے ہیں تیری گلی حضرت ایک تہذیب ہے. میری ایک بات سن لیں, میں آپ کے حق کی ہی بات کر رہا ہوں, چونکہ وہی رات میں نے ایک تہذیب ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے کسی ہیرو کو, کسی اسٹارڈم سے جڑے ہوئے ایک آدمی کو جس کی عالمی شہرتیں ہوں, جس کی موجودگی ضمانت ہو, تو اپنے اپنے مقامات پہ کھڑے ہو کے اور زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے. آئیے آج اس ڈھنگ سے استقبال کریں, لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ ڈاکٹر راحت اندوری, آپ ہی آواز دیں گے, میں نہیں بلاؤں گا, ڈاکٹر راحت اندوری جتنی دیر مائک پہ رہیں گے ان کو اسی انداز سے سنا جائے گا جس انداز سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. اپنے مقامات پر کھڑے ہوں اور تالیوں سے استقبال کریں ڈاکٹر. بے وقت آ گیا تھا, مشاعرے میں مخل ہو گیا تھا دن میں, بیچ میں شعر بھی نہیں پڑھ پایا. نہیں پڑھے رات بھائی, شوق گئے تھے کہ جلدی آپ کے جائیں. موڈ بنا دو تھوڑی دیر, 10-5 منٹ, حضرات چھوڑ کے سنیں, 10-5 منٹ موڈ بنا دو. اور کوئی نہیں, جو بھی ہوتا ہے سارے کام مجھے یاد ہیں, لیکن میری مجبوری صرف یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بھی یاد ہے کہ شاعری کسے کہتے ہیں. بے شک بے شک مجھے یاد ہے, بے مقصد بھی یاد ہے اور با مقصد بھی یاد ہے, ہر چیز مجھے یاد ہے. ایک 10-5 منٹ ہو صرف, اس لیے کہ میں سب کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا, ہمارے سارے بھائیوں کو جانا ہے. ہاں رات نہیں پڑھیں. عرض کیا ہے کہ گلاب, میرا موڈ بنا دینا تو سنیں حضرات, میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں, سنیں. اور کوئی نہ, کچھ بھی نہیں کروں گا میں, کچھ جادو نہیں کروں گا میں. جادو یاد ہے مجھے لیکن نہیں کروں گا. میں کوشش کرتا ہوں شاعری سنا دوں. عرض کیا ہے کہ گلاب, خواب, دوا, زہر, جام, کیا کہنے کیا ہے. گلاب, خواب, دوا, زہر, جام, کیا ہے. میں آ گیا ہوں, بتا انتظام کیا ہے. شاعری ہے بھائی, شاعری بتا انتظام کیا ہے. ارے ٹکڑوں میں بات بہت مشکل ہے رات بھائی. واہ واہ واہ. شاہ, قلندر, امام, کیا ہے. تجھے پتا نہیں تیرا غلام کیا ہے. تیرا غلام کیا ہے. ارے شعر میں حضرت آدم کی بات ہو رہی. واہ. دیکھو اچھے لوگوں اچھا سنو, میں شعر پڑھاؤ بھی ہنڈی والوں. قیامت پڑھ رہے ہیں. تجھے پتا نہیں تیرا غلام کیا ہے. امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے. حسن صاحب سن لا. امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے. امیر شہر, تجھے پتا نہیں تیرا غلام کیا ہے. امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے. میں رات سوچ رہا تھا حرام کیا ہے. ارے زندہ باد. امیر شہر کے کچھ کاروبار. رات بھائی امیر شہر کی احتیاط موتیوں سے توڑنے لائق ہے. کاروبار یاد آئے. یار میں شعر سناؤں. ارے بس سناتے رہیے. بولتے تو ہے نہیں. بولو. میں بامقصد سنا دوں گا 1 منٹ میں. 1 سیکنڈ میں بامقصد سنا دوں. اپنی والی شاعری سنائیے, کچھ نہ سنائیے. حرام کیا ہے. سفیان, ارے قیامت ہے. زمیں پہ موڈ بن گیا. زمیں پہ 7 سمندر, زمیں پہ 7 سمندر, سروں پہ 7 آکاش. مت پلیز مجھے پڑھنے دو. بیٹھ جائیں. میں رات سوچ رہا تھا حرام کیا ہے. زمیں
सात समंदर, ये बरकतें, जमीन पे सात समंदर, सरों पे सात आकाश, मैं कुछ नहीं हूं मगर एहतमाम क्या क्या है। अरे कहाँ दी राहत रखी है शायरी, वाह 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 वाह। सात समंदर, सरों पे सात आकाश, क्या कहने, मैं कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। यार सुन लो, देखो सुन लो मेरी जान, मेरे भिवंडी वालों सुन लो, हाँ, वरना ये पूरा मुशायरा बामकसद होने लग जाएगा। पूरा मुशायरा बामकसद होगा। अरे शायरी है शायरी। मत बामकसद। मैं कुछ नहीं हूं मगर एहतमाम क्या क्या है, एहतमाम क्या क्या है। सुनो अच्छे लोगों, अच्छा सुनो। अस्कर है कि इससे पहले मुझे, अब ये जो मैं मतलब पढ़ा हूं, इससे मुझे अंदाजा होगा कि मुझे कौन सी शायरी सुनाना, इस लाइन की या इस लाइन की। इससे पहले वो शायर जमाली, इससे अच्छा शायर है, बड़ा शायर है। इससे पहले कि हवा शोर मचाने लग जाए, इससे पहले की हवा रईस कहाँ है? चलिए। इससे पहले कि हवा शोर मचाने लग जाए, इससे पहले कि हवा शोर मचाने लग जाए, इससे पहले कि हवा शोर मचाने लग जाए, मेरे अल्लाह मेरी खाक ठिकाने लग जाए। इससे पहले कि हवा शोर मचाने लग क्या जाए, नासिर का ताल्लुक है खाक और हवा का, राहत का ही, वाह 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 वाह। शोर मचाने लग जाए, मेरे अल्लाह मेरी खाक ठिकाने लग जाए। साल भर ईद का रास्ता नहीं देखा जाता, साल भर ईद का रास्ता नहीं देखा जाता, वो गले मुझसे किसी और बहाने लग जाए। ये देखिए हो गया, ये काम हो गया, वाह 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 वाह। यही तो कमाल है रहा इंदौरी की शायरी का, कब किस मकाम से गुफ्तगू होगी कोई नहीं साल जानता। भर ईद का रास्ता नहीं देखा जाता, वो गले मुझसे किसी। देखो मियाँ, जो दे रहे हैं तुम्हें फल पके पकाए हुए, जो दे रहे हैं तुम्हें फल पके पकाए, जो दे रहे हैं तुम्हें फल पके पकाए हुए, ये पेड़ तुमको मिले हैं लगे लगाए हुए। जो दे रहे हैं, वाह 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 वाह, नहीं बना मूड, जो दे रहे हैं तुम्हें फल पके पकाए हुए, ये पेड़ तुमको मिले हैं लगे लगाए हुए। जमीन ओढ़ के सोए हैं सारी दुनिया में। जमीन शेर पढ़ रहा हूं, कयामत हो गई आज। वो ये पेड़ तुमको मिले हैं लगे लगाए हुए, जमीन ओढ़ के सोए हैं सारी दुनिया में, न जाने कितने सिकंदर थके थकाए हुए। वाह 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 वाह। अरे राहत भाई आज हुई है शायरी। जमीन ओढ़ के सोए हैं सारी दुनिया में। यार ये कहाँ के लोग हैं ये? भिवंडी हैं क्या? इसका मतलब हम आपको 30 साल से धोखा दे रहे हैं। चूरन बेच बेच के पैसा ले जाते हैं यहाँ से, चूरन बेचते हैं। दोस्तों शायरी हो रही है आज, राहत भाई का मूड बन गया है, मूड बन गया है, हम लोग वैसे ही था। यार अगर आप ये हम क्यों करें फिर, ये सब बकवास क्यों करते हैं हम? अगर आप शायरी सुनते तो हम क्यों बकवास करते? न जाने कितने सिकंदर थके थकाए हुए, जमीन ओढ़ के सोए हैं सारी दुनिया में, न जाने कितने सिकंदर थके थकाए हुए। हमारे मुल्क में खादी की बरकतें हैं मियाँ, हमारे मुल्क में खादी की बरकतें हैं मियाँ, हमारे मुल्क में खादी की बरकतें हैं मियाँ। चुने चुनाए हैं सारे छठे छटाए हमारे मुल्क में। अरे शायर भाई
जवाब नहीं, आपने क्या कह दिया है शेर में, वाह 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 वाह। गुड्डो, हमारे मुल्क में खादी की बरकतें हैं मियाँ, चुने चुनाए हैं सारे छठे छठे छटाए हुए, कमाल का चुने चुनाए हैं सारे छठे छटाए हुए। सुने कि बीमार को नहीं वो इस महफिल का नहीं है। बना रही, मूड बना रही है। ये जो दे रहे हैं तुम्हें। अच्छा सुनिए, ताहिर ने कहा कि बा मकसद शेर तो भूल ही गए। बा मकसद अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर ये पूरे मुशायरे बा मकसद होने लगे ना तो मुशायरा दफन हो जाएगा गहराइयों में। बेशक बेशक। मुशायरा एक अलग चीज है और ईद मिलादुन नबी का जलसा अलग चीज है। क्या कहने का? आपके हाथ जोड़ा, इसे बजा लीजिएगा। आपके हाथ जोड़कर जा रहा है फकीर, मुझे चाहे बुलाओ भिवंडी वालों ना बुलाओ, लेकिन इस मंच से, इस माइक से जो मुशायरे का मंच है, रसूल, नबी, काबा, हुजूर, कुरान, नहीं, इतनी सस्ते लफ्ज नहीं है ये जो सिर्फ मुशायरे में दाद लेने के लिए आपका इस्तेमाल किया। आपके हाथ जोड़ा, दाद लेने के लिए ये लफ्ज नहीं है। ये दाद लेने मुझसे ज्यादा कौन कर सकता था? मैंने सीखा, मैंने समझा, ये सब कुछ बकवास हो रहा है। ये लफ्ज ऐसे नहीं है कि सिर्फ मुशायरों में तालियां पिटवाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। मत करो ऐसा। मुशायरा सिर्फ मुशायरा होना चाहिए। यहाँ पर नात पढ़ी जाती है गजल कहकर कि गजल पढ़ाओ और नात पढ़ी जा रही है, लोग शराबे पीकर बैठे रहते हैं। क्या कर रहे हैं आप? नाराजगी बहुत, मैं एहतजाज कर रहा हूँ इसका। आपको मना कर दीजिए जब भी कोई आकर माइक पर नात पढ़े तो। मैं कर रहा हूँ जो दे रहे, चलिए, जो दे रहे हैं तुम्हें फल पके पकाए, कैसे सुना रहे ये पेड़ तुमको मिले हैं लगे लगाए हुए। चुने चुनाए फिर अस्कनों में बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए। ये क्या जरूरी है गजलें भी खुद लिखी जाए? वाह, ये है बा मकसद। अच्छा है भाई। जो दे रहे हैं तुम्हें फल पके पकाए हुए, ये पेड़ तुमको मिले हैं लगे लगाए हुए। जमीन ओढ़ के सोए हैं सारी दुनिया में, न जाने कितने सिकंदर थके थकाए हुए। हमारे मुल्क में खादी की बरकतें हैं मियाँ। बहुत अजीम शेर है, वाह वाह। चुने चुनाए सारे चुने छटाए हुए। ये ये क्या जरूरी है गजलें भी खुद लिखी जाएं? ये क्या जरूरी है गजलें भी खुद लिखी जाएं? खरीद लाएंगे कपड़े सिले सिलाए। ये बेटे हैं बहुत जिम्मेदार, सुफियान बेटे हैं, नासिर नसीर भी बेटा होगा, ये होगा मेरा दोस्त है, ये गुड्डू बेटे, ये मुशायरे करवाते हैं। इन्हें देखना पड़ेगा कि कौन कौन लोग रेडीमेड कपड़े खरीद के लाते हैं। छाटना पड़ेगा, इस मुशायरे को सुथरा करना है, मुशायरे को बचाना है आपको। तो भाई तहरीक चला रहे हैं आप, वाह 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 वाह। चुने चुनाए हैं सारे। सुने, बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए। बीमार को मरज की दवा, इसको बिठाओ चश्मे वाले को, बिठा बड़ा मुशायरा सुनने आ गया। बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए। बच्चे मेरा शेर मजबूत होता ना मेरे बेटे। बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए। बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए, देनी चाहिए। मैं पीना चाहता हूँ, हाय हाय हाय। पिला देनी चाहिए मरज की दवा। और कुछ ना समझा वहाँ? जी जी। बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए। मैं पीना चाहता हूँ, मैं पीना चाहता हूँ, पिला देनी चाहिए। अल्लाह बरकतों से नवाजेगा इश्क में। अल्लाह बरकतों से नवाजेगा इश्क में। जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए। अल्लाह बरकतों से नवाजेगा इश्क में। अल्लाह बरकतों से नवाजेगा इश्क में। है जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए। अच्छे लोगों अच्छा सुनो,
مجھے بتاؤ کہ کیا میں نے شعر کہہ لیا؟ جتنے لوگ اب شاعری سننے کے لیے بیٹھے ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ شاعری سننے بیٹھ گئے. شاعری سنائیے. میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں. جی آتا. اے جتنی پونجی پاس لگا دینی چاہیے، اے جتنی پونجی پاس لگا دینی چاہیے، یہ دل کسی فقیر کے حجرے سے کم نہیں. ہائے 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 ہائے، کیا عظیم مصرع ہے بھائی. کسی فقیر کے حجرے سے کم نہیں. ہے جتنی پونجی پاس لگا دینی چاہیے، یہ دل کسی فقیر کے حجرے سے کم نہیں، دنیا یہیں پہ لا کے چھپا دینی چاہیے. ہائے 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 ہائے. یہ دل کسی فقیر بھائی کے عظیم حجرے- شعر ہوا راحت بھائی. واہ 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 یہ واہ دل واہ. کسی فقیر کے حجرے سے کم نہیں، کیا کہنے کیا کہنے. دنیا یہیں پہ لا کے چھپا دینی چاہیے. ایک تسلسل کے 3-4 شعر آئیں گے، اس کے بعد میں دم توڑ دوں گا انشاءاللہ. یہ دل کسی فقیر کے حجرے سے کم نہیں. کیا کیا شعر سنا رہے دنیا ہیں. یہیں پہ لا کے ایک ایک شعر، ایک ایک مصرع، ایک ایک مصرے کا ایک ایک لفظ، ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف کا کردار آپ ہیں جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے. سوچئے گا، سوچئے گا، سمجھیے گا میں سو کر رہا ہوں. یہ دل کسی فقیر کے حجرے سے کم نہیں، دنیا یہیں پہ لا کے چھپا دینا چاہیے. میں پھول ہوں تو پھول کو گلدان ہو نصیب. پھر مصرع آیا. میں پھول ہوں آگ ہوں تو آگ بجھا دینی چاہیے. میں پھول ہوں تو پھول کو گلدان ہو نصیب. میں آگ ہوں تو آگ بجھا دینی چاہیے. میں خواب ہوں تو خواب سے چونکائیے مجھے. میں نیند ہوں تو نیند اڑا دینی چاہیے. اچھا. میں جبر ہوں تو جبر کی تائید بند ہو. ہائے ہائے ہائے. میں صبر ہوں تو مجھ کو دعا دینی چاہیے. میں تاج ہوں تو تاج کو سر پر سجائے لوگ. میں خاک ہوں تو خاک اڑا دینی چاہیے. کیا کہنے. واہ 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 میں واہ. تاج ہوں. ابھی اور تھوڑا اور صبر کریں، تھوڑا اور صبر کریں. میں کلائمیکس پہ لا رہا ہوں اس کو. میں کلائمیکس پہ لا رہا ہوں پھر سے. میں پھول ہوں. اے ٹوپی گدے میں جا. میں ایسا نہیں بیٹا، ایسا نہیں. میں پھول ہوں تو پھول کو گلدان ہو نصیب. میں آگ ہوں تو آگ بجھا دینی چاہیے. میں خواب ہوں تو خواب سے چونکائیے مجھے. میں نیند ہوں تو نیند اڑا دینی چاہیے. میں جبر ہوں تو جبر کی تائید بند ہو. میں صبر ہوں تو مجھ کو دعا دینی چاہیے. میں تاج ہوں تو تاج کو سر پر سجائے لوگ. میں خاک ہوں تو خاک اڑا دینی چاہیے. سچ بات کون ہے جو سرے عام کہہ سکے میں کہہ رہا ہوں. مجھ کو سزا دینی چاہیے. سودا یہیں پہ ہوتا ہے ہندوستان کا. سنسد بھون میں آگ لگا دینی چاہیے. ہائے ہائے ہائے. ہائے ہائے ہائے. یہ ترنت لیکن کوئی نہ جائے اس شر پہ پڑھوں گا کہ کوئی نہ ہلے. نہیں جا رہا سب جا رہا ہے. یہ بٹھائیے نا. دبوچی. نہیں اب دیکھیے 15 منٹ اور صبر کر لو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. یہ 15 منٹ آ گیا. رزلٹ آ گیا. قیامت کے شعر سنا دی آپ نے آج. قیامت کے شعر سنا دی. واہ واہ واہ. ارے میں بہت بڑے، میں تو فقیر ہوں. میں بہت چھوٹا سا شاعر ہوں. میں نے کبھی دعوے چیلنج نہیں کیے. میں تو بہت ہی سیکھ رہا ہوں، شاعری سیکھ رہا ہوں. کیا کہنے. واہ واہ. میں صبر ہوں تو مجھ کو دعا دینی چاہیے. ایک مطلب پہلے کہیں لکھا تھا، اس کو میں نے بدلا، کو شعر بدلے. ایسے ہی سننا. ہاں اچھے لوگوں، اچھا سنو بھائیو.
सच शायरी। सुनो दोस्तों के एक मतलब बदला है यार, ये जा रहे हैं आदमी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी गजल पर पैर रख के जा रहे हैं यार, मेरी गजल पे पैर रख के जा रहे हैं। क्या करेंगे ये बताइए, क्या करेंगे ये 2:30 बजे जाके? अबे जो 2:30 बजे करोगे वो 3 बजे कर लेना। हाँ, कमाल कर दिया। और मेरी गजल पे लात मार के जा रहा हूँ, इंशाल्लाह नेटवर्क आए मिलेगा। इतने शर्मिंदा रहेंगे महीने भर, 2 महीने तक शर्मिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। देखो अच्छा चलो गए, निकल गए, खतरे टल गए। सुनो, नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में? नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में? नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में? नदी ने धूप से क्या कह दिया? नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में? उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी। हाय हाय, उजाले पांव पटकने। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे? अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे? अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे? बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे? बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है। दिए में तेल डाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है। अच्छा, नया सूरज निकाला जा रहा है। दिए में तेल डाला जा रहा है। ना होगी हार, ना हार अपनी, ना अपनी जीत होगी। ना हार अपनी, ना अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। ना हार अपनी, ना अपनी जीत होगी। ना हार अपनी, ना अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। वो देखो, मैं कदे के रास्ते में कोई अल्लाह वाला जा रहा है। वो देखो, मैं कदे के रास्ते में कोई अल्लाह वाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर, हम ही बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। अच्छे भिवंडी वालों, आखिरी शेर पढ़ता हूँ और मैं इख्तियार देता हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, ये इसके हवाले से भी और भिवंडी वालों के हवाले से भी, कि हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। हमें घर से निकाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। हज़रात, एक अखलाकी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। आप हज़रात सब साहिब फहम हैं। तहजीब काज़मी साहब माइक पर आए। मौलाना हसन साहब अपने सदारती कलमात से नवाज चुके। अख्तर काज़मी साहब हर्फ तशक्कुर के साथ इस शानदार अजीमुशान और तारीख साज मुशायरे के लिए, और यकीन मानिए मुझे आज यहाँ पता लग गया कि राहत भाई का मूड कैसे बनता है। जो अजीम शायरी उन्होंने पेश की है, इसके लिए हम लोग तरसते थे। इसके लिए कम से कम मैं आपकी दुआओं का मुस्तहक हूँ कि मैंने राहत भाई से बहुत अच्छी शायरी आप तक पहुँचवाई। जनाब अख्तर काज़मी हर्फ तशक्कुर के मोअज़्ज़िज़ सामईन, मेहमानान किराम, शोरा हजरात, आप तमाम लोग डॉक्टर सागर आज़मी मेमोरियल कमेटी की दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त दिया। हम आप तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं। खुदा हाफ़िज़। हेलो, जल्दी आ गया ना।